بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم ضمائر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ضمائر کا جو باب ہے بہت سارے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آج پھر ضمیروں کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ تو یہ اسماء مبنیات میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ضمائر ہے۔ واضح بات ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیریں جو ہیں وہ کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ان ضمیروں کو یاد کرنا از حد ضروری ہے۔ جی، سب سے پہلے افشین ثاقب آپ بتائیے کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے تو اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں آپ۔ محلی اعراب کے لحاظ سے ضمائر کی جو ہے وہ تین قسمیں بنتی ہیں، ایک ضمائر منفصل، ایک ضمائر متصل، اور ایک ضمائر مجرورہ۔ سوری، یعنی کہ غلط بول گیا ہوں میں۔ مرفوع، جی متصل، مرفوع اور منصوب اور مجرور، جی یہ تین ہیں۔ ہاں، اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجرور۔ ہاں تو جی، پھر ان میں سے جو مرفوع ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر ان کی آگے دو قسمیں ہیں، مرفوع کی اور منصوب دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ مرفوع متصل جو کہ ساتھ چمٹ کے آتی ہے، اور منفصل جو کہ فاصلے کے ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح منصوب منفصل اور منصوب متصل، جبکہ مجرور کی دو اقسام تو ہیں لیکن دونوں ہی متصل ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چلیں جی، حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ۔ جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیں کہ مرفوع متصل ضمیر جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جیسے کہ نصرتو، نصرنا، متصل وہ ہوتی ہے جو رفعی حالت میں عامل کے ساتھ آئے۔ ہاں، رفعی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے۔ نصرتو، نصرنا، یہ جو پوری گردان ہے، اسی طرح نصرتما۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ۔ اور منفصل، مرفوع منفصل۔ جی، جیسے آنا، نحنو، یہ منفصل الگ الگ آتی ہے، یہ عامل کے ساتھ نہیں آتی۔ ساری گردانیں سنائیں۔ اس کی ضمیر کی آنا، پوری 14۔ ہاں، آنا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہوا، ہیا، ہما، ہوا ہما، ہما ہم، پہلے مذکر کی پوری کریں، ہوا ہما ہم۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ جی آگے ہے نعمان خالد، السلام آپ علیکم۔ بتائیے منصوب ضمیر جو ہے اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ ضمیر منصوب کی۔ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے اور منفصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، متصل کی کیا؟ متصل وہ ہوتی ہے جو عامل کے ساتھ آئے، اور ہاں، اور منفصل؟ منفصل جو ہے وہ الگ سے آئے، وہ عامل کے ساتھ نہیں آتی، جی، فاصلے سے آتی ہے۔ متصل کی مثال؟ متصل کی مثال ہے جیسے لکا، نصرانی، نصرانا، اسی طرح نصراکا، نصرکما۔ اور منفصل کی نصرکا، مثال؟ نصرکا، نصرکما، نصرکم۔ ٹھیک ہے، منفصل کی ہے ایاکا، ایانا، ساری سنا دیں۔ ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہا، ایاہو، ایاہی، ایاہما، ایاہنا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آگے ہے ضمیر مجرور۔ جی وقاص خان صاحب آپ بتائیے ضمیر مجرور کتنی قسم کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، ضمیر مجرور جو ہے یہ ایک ہی ہوتی ہے، ہوا ہما ہم والی جو ہو ہما ضمیر ہم۔ مجرور یہ ہوا ہما ہم جو یہ ضمیر مرفوع ہے۔ جی جی، اس پہ ہو ہوتا ہے، ہاں الٹا پیش۔ پہلے تو ضمیر مجرور کی آپ اقسام بیان کریں نا، کون کون سی ہوتی ہیں؟ شیخ وہ تو یاد نہیں ہوئی ابھی۔ یاد نہیں ہے؟ چلیں حماد رفیع صاحب آپ سنا دیں۔ حماد رفیع صاحب آپ سن رہے ہیں میری آواز؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ سنا سکتے ہیں ابھی؟ جی سر، یہ ضمیر مجرور دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اضافت کے تھرو ہوتی ہے، اور ایک ہے جو بحرف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بحرف جر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی الگ الگ مثالیں دے دیں۔ بحرف جر سر، بحرف جر کا جیسے لنا اور
بحرف اضافہ جو ہے وہ کتابنا، کتابوں کا، ہاں یہ بحرف اضافت نہیں ہوتا، با اضافت ہوتا ہے. لکا با اضافت، بحرف اضافت نہیں ہوتا، با اضافت ہوتا ہے. یعنی یا تو وہ ضمیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی، یا پھر وہ حرف جار جو ہے اس کے آنے کی وجہ سے مجرور ہوگی، حرف جر کی وجہ سے. ہاں حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی پیچھے سے بھی کچھ ریوائز کیا ہے توابع کا اور شروع کا. ہاں جی افشین صاحبہ آپ بتائیے بدل کی کتنی اقسام ہیں؟ بدل کی 4 اقسام ہیں. بدل منہ، بدل استعمال، بدل مباین، اور بدلے ایک رہ گیا. بدل میں نے کل، بدل کیا باز، بدل باز. کل اور باز. ہاں جی میں نے سارا ریوائز کیا ماشاءاللہ سے. آج تو ایک ایک چیز کیا چلیں اچھی ریوائز پتہ بات نہیں ہے، سناتی چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ریوائز کرنا چاہیے، ابھی آدمی بھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. چلیں آگے. آمنہ محمد آپ بتائیں تاکید کس کو کہتے ہیں؟ تاکید جس میں وہ ایسا مطبوع جو توابع کی معنی کو پختگی یا پھر افراد کے تمام افراد میں شمول کو بتائے. کتنی اقسام ہیں تاکید کی؟ اس کی 2 قسمیں ہیں، لفظی معنوی. ہاں لفظی کون سی ہوتی ہے اور معنوی کون سی ہوتی ہے؟ لفظی وہ ہوتی ہے جو دہرایا جائے لفظ کو، اور جو معنوی وہ ہوتی ہے جیسے کلن کو جمیعن نفس، ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ معنوی ہوتی ہے، جس میں جو معنوی طور پر ہے تاکید دے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے حماد رفیع صاحب آپ بتا دیں صفت. صفت میں کل بھی آپ سے صفت کا ہی سنا تھا شاید، اب عطف کا بیان کریں. عطف بحرف. حماد رفیع صاحب السلام علیکم. عطف بحرف کس کو کہتے ہیں؟ سر یہ تابع اور مطبوع کے درمیان تو یہ حرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی تابع جو ہے مطبوع کے برابر آتا ہے. جیسے یہ حرف جو ہیں واو، ام، ثم، بل، لیکن وغیرہ. ہاں یہ ٹوٹل 10 ہیں. واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن. حتی. چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں نعمان خالصہ. جی سر. ہاں جی آپ نے کچھ یاد کیا ہے؟ جی سر ریوائز تو کی ہے. اچھا شروع کے لیسن جو ہیں 7 وہ بھی کیے ہیں؟ جی 7 وہ بھی کیے تھے. چلیں اور آپ یہ بتائیں ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ جی کون کون سی ہیں؟ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کی تعریف کرتے ہیں. جملہ اسمیہ جس کا آغاز جملہ اسمیہ جس کا آغاز اسم سے ہو، جیسے اللہ خلقنا یا اللہ خلقنا. اور جملہ فعلیہ جس کی ابتدا جو ہے وہ فعل سے ہو، جیسے اقرا کتابی، یعنی اس کا آغاز فعل سے ہو. حامد کتاباً. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ہاں جی آگے اسماء مرتضی آپ ابھی آئی ہیں. ہاں جی سنائیں گی آپ اسماء مرتضی؟ سر میں کلاسز نہیں لے سکی تھی کیونکہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے نا 5 بجے سے، تو آج ہے اویلیبل تو ابھی جوائن کیے میں نے. پتہ نہیں کہاں سے. ابھی آپ سبق سنائیں کہ پچھلے جو لیسن تھے ابتدائی وہ آپ کو یاد ہے، جملہ اسمیہ وغیرہ؟ جملہ اسمیہ سر وہ ہوتا ہے نا جو اسم سے شروع ہوتا ہے. ہاں آپ بتائیں مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. کون کون سی؟ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. وہ تو ذات کے اعتبار سے ہے نا، مفہوم کے اعتبار سے بتائیں.
سوری سر، یہ یاد نہیں آ رہا ابھی. ہاں، وہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ ہوتی ہیں. جی جی. اور جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں یہ تو آپ کو یاد ہی ہوں گی. جملہ انشائیہ کی ابھی تو یاد نہیں آ رہی. چلیں عزا لکھنا الطاف پڑے آپ گا. بتائیں جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 10 اقسام ہے. جی. امر، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب. یہ قسم نہیں ہے، قسم ہے. جی قسم قسم ہے، اس کو قسم نہیں کہتے، قسم. جی ٹھیک. چلیں جی آگے امیہ امارہ. ہاں جی آپ کو سنائے گی امیہ السلام امارہ. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ پوچھیں، اگر آتا ہو تو سنا دوں گی. ہاں چلیں آپ معرفہ کی تعریف کر دیں. معرفہ یعنی کہ جب کسی ناؤن کو اسپیسیفائی کر دیا جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے. اور اس کی ٹائپس ہیں، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس کے علاوہ 7 ہیں، 7 اقسام. جی اس میں علم، اس میں علم، اشارہ، اس میں اشارہ اور الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. جی اور ضمیر، ضمائر. جی اسم اور اس میں موصول، مضاف، منادی مقصود. مضاف الی المعرفہ. جی جی یہ چیزیں ذرا پکی یاد کیا کریں، وہ سمجھ تو ہے لیکن یاد نہیں ہے چیزیں. چلے جی آگے وقاص خان صاحب جی شیخ. آپ بتائیے مذکر کس کو کہتے ہیں اور مؤنث کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ تذکیر اور تانیث اسم کے اندر جنس کے لحاظ سے جو تقسیم ہے اس میں آتا ہے. علامات تانیث کتنی ہیں؟ علامات تانیث 3 ہے. کون کون سی ہیں؟ یائے ممدودہ، حمزہ الف، یائے ممدودہ والی نہیں ہے، ایک الف مثال. ممدودہ. الف ممدودہ، الف الف ممدودہ، مقصورہ بالکل اور الف تائے ممدودہ، تانیث متحرکہ. بالکل. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ تھوڑا سا سبق آگے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اجرا بھی کریں گے. تو کل آپ لوگوں نے سٹارٹ سے لیسن نمبر 8 اور لیسن نمبر 9 یعنی سابقہ اسباق کے ساتھ ساتھ 8 اور 9 نمبر سبق بھی ریوائز کر کے آنا ہے. پچھلے 7 اپنی جگہ پہ وہ بھی ہلکا سا دیکھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ 8 اور 9 نمبر جو لیسن ہے سبق ہے اس کو اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ہم پڑھ رہے تھے مبنی اسما. مبنی اسما وہ ہوتے ہیں جو عامل کے آنے سے جن کا آخری حرف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، یعنی ان کا آخری اعراب جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. اور مبنی اسما کی پھر 6 اقسام یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے ہم نے جو قسم پڑھی وہ تھی ضمائر. تو ضمائر جو ہے یہ ضمیر کی جمع ہے، ضمیر واحد ہے، اور ضمیر سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے. پھر ہم نے اس کی اقسام پڑھی کہ اس کی 3 اقسام ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. پھر ان میں سے مرفوع کی 2 اقسام تھی، مرفوع متصل، مرفوع منفصل. اور پھر منصوب کی 2 اقسام تھی، متصل منفصل. اور مجرور کی 2 اقسام تھی، مجرور با اضافت اور مجرور با حرف جر. تو ضمائر کے بعد
جو دوسری قسم ہے وہ ہے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، یہ دونوں اسماء جو ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یعنی عامل کے آنے سے ان کے اعراب پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. جس طرح مبنی کا معنی ہوتا ہے مبنی بنایا گیا، جس طرح ان کو بنا دیا جاتا ہے، یہ کوئی بھی عامل آ جائے اس کی اس بناوٹ کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. بلکہ ان کا اعراب ہر حالت میں ایک ہی رہتا ہے. جیسے ضمیریں پیچھے گزری ہیں تو جو ضمیر جس انداز میں تیار ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتی ہے، اس کے اندر عامل کے آنے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو اسماء اشارہ پہلے ہیں. اسماء اشارہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن سے کسی معین شے کی طرف اشارہ کیا جائے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. مشار الیہ، تو مشار الیہ یعنی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، مشار اشارہ کیا گیا، الیہ اس کی طرف، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اسکرین شیئر نہیں ہوئی ہے؟ نو سر. نو سر. میرا خیال تھا کہ شاید شیئر ہے. چلیں ابھی ویسے بھی میں نے زبانی ہی پڑھا ہے، بتایا ہے آپ کو، پھر ہم کتاب سے بھی دیکھتے ہیں. تو اشارہ جس کی طرف کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ. جی اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کبھی دور ہوگی، کبھی جو ہے وہ قریب ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی بہت زیادہ دور بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ قریب بھی نہیں ہوگی. تو عام طور پر جو اسماء اشارہ زیادہ تر مستعمل ہوتے ہیں وہ قریب کے لیے اور بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں بھی قریب اور بعید کا ہی ذکر ہوگا، متوسط جو ہے ان کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہوگا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعید کی جگہ پر قریب لے آتے ہیں اور قریب کی جگہ پر بعید لے آتے ہیں، صرف اس شے مشار الیہ کی عظمت اور تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے قرآن مجید میں ہے نا ذالک الکتاب، یہ کتاب، ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں یہ کتاب، حالانکہ ذالک جو ہے یہ اشارہ بعید ہے، وہ کتاب. تو یہ گویا کہ اس کا ترجمہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب، یعنی اس کتاب کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کی رفعت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ بعید جو ہے وہ قریب کے لیے لے آتے ہیں، حالانکہ وہاں پر ضرورت جو ہے وہ قریب کی ہوتی ہے اور معنی بھی قریب کا ہی مطلوب ہوتا ہے، تقاضا بھی قریب کا ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ قریب والے جو ہیں ان میں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث اس اعتبار سے 6 صیغے ہیں. قریب میں ہاذا یہ واحد مذکر کے لیے ہیں، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے ہیں، اور اگر یہ رفع نسبی یا جری حالت میں ہو تو ہاذانی ہی ہاذینی بن جاتا ہے نسبی اور جری حالت میں، کیونکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو تثنیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ یہ اس کے لیے الگ طور پہ
تیار ہی کیا گیا ہے، اگرچہ اس کو اعراب نہیں کہیں گے لیکن یہ نسبی اور جری حالت میں ہازینی اس کے لیے بنایا گیا ہے، اور جمع مذکر کے لیے ہے ہاؤلائی، ہازانی، ہاذا، ہازانی، ہازینی، ہاؤلائی۔ پھر آگے ہے ہازیہی واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی، ہاتینی یہ تثنیہ کے لیے، اور ہاؤلائی یہ پھر جمع کے لیے، یعنی جمع کے لیے جو ہے وہ ایک ہی صیغہ ہے ہاؤلائی، جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو۔ ہاذا، ہازانی، ہازیہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اور پھر جو بعید ہے اس میں ہے ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ ذالکا، زانکا، ذالکا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے، زانکا تثنیہ کے لیے، اور اولالیکا، اولائکا بھی آتا ہے اور اولالیکا، لیکن یہ زیادہ مستعمل نہیں ہے۔ تلکا، تانکا یہ مؤنث کے لیے واحد اور تثنیہ مؤنث کے لیے، اور پھر وہی اولالکا اور اولائکا۔ تو یہ وہ اسماء اشارہ ہیں جو کسی بھی معین چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جی اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسماء اشارات اور اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، پہلے اسماء اشارات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 اسماء اشارات، تو مبنی اسماء میں سے دوسرے نمبر پر اسماء اشارات ہیں۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی معین چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو مشار الیہ کہیں گے۔ دور اور نزدیک کے لحاظ سے اس میں اشارہ کی مندرجہ ذیل 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اس میں اشارہ قریب، پھر ہے اس میں اشارہ متوسط، اور تیسری ہے اس میں اشارہ بعید۔ یہاں صرف اس میں اشارہ قریب اور بعید کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر صرف اس میں اشارہ قریب اور بعید کو ہی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے اس میں اشارہ قریب، جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو قریب ہو، جیسے ھذا القلم جدید، یہ قلم نیا ہے۔ ھذا القلم، ھذا اس میں اشارہ ہے، اور القلم یہ اس کا مشار الیہ ہے، تو اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا بن جائے گا اور جدید اس کی خبر بن جائے گی۔ ھذا القلم، ھذا اس میں اشارہ، القلم مشار الیہ، جدید خبر، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور جدید اس کی خبر۔ دوسرا ہے اس میں اشارہ بعید، جس کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دور ہو، جیسے ذالک الرجل طبیب، وہ آدمی ڈاکٹر ہے، تو ذالک اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مبتدا اور طبیب اس کی خبر، وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ وضاحت، ان مثالوں میں ھذا اس میں اشارہ قریب ہے اور ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، اور القلم الرجل مشار الیہ ہے۔ القلم الرجل یہ مشار الیہ ہے۔ اب آگے انہوں نے اسماء اشارہ جو ہیں ان کی ایک پوری فہرست بنا دی ہے کہ اسماء اشارہ ہیں کون کون سے۔ ھذا، ھذانی، ھذینی اور ھاؤلائی، اس طرح ھذیہ، ھاتانی، ھاتینی، ھاؤلائی۔ تو ھذا، ھذانی، ھذینی، ھاؤلائی یہ مذکر کے لیے ہیں،
واحد مذکر کے لیے ہاذا، تثنیہ کے لیے ہاذانی ہاذینی، اور جمع کے لیے ہاؤلائی، اور واحد مؤنث کے لیے ہذیہ، تثنیہ کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے ہاتانی ہاتینی، اور جمع کے لیے ہاؤلائی۔ اس کے بعد پھر آگے بعید ہے، اس میں اشارہ بعید، ذالکا ذانکا، اولالکا اولالکا، اور اولائکا، اور اس کا تلکا تانکا، اولالکا اولائکا۔ اس کے بعد پھر آگے اسماء موصولہ ہیں جو اسماء مبنیات میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اسماء موصولہ سے مراد وہ مبہم اسم ہے جو صلہ جملہ یا شبہ جملہ، جو صلہ کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہیں بنتا، یعنی یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے، اسم موصول، جو اپنے صلہ کے بغیر اکیلا جو ہے وہ جملے کا مکمل جز نہیں بنتا، بلکہ اس کے صلہ کو لانا ضروری ہے۔ جب بھی اسم موصول ہوگا اور اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو کہیں گے صلہ، جیسے اس میں اشارہ کے بعد آنے والے اسم کو کہتے ہیں مشار الیہ، تو اس میں اشارہ کے بعد آنے والے اسم کو مشار الیہ کہا جاتا ہے، اور اسم موصول کے بعد آنے والے عموماً جو جملہ ہوتا ہے اس جملے کو صلہ کہا جاتا ہے پوری ترکیب مکمل کرنے کے بعد، جس طرح ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ وہ مبہم اسم جو صلہ کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہ بنے۔ اب دیکھیں جاء، جاء فعل ہے اور الذی یہ اسم موصول ہے، تو الذی سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا الذی وہ جو، اب وہ جو کون ہے، وہ جو یہ جملے کا پورا جز نہیں بن رہا، تو ترکیب پھر اس طرح کریں گے کہ الذی اسم موصول، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور عالم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ بن گیا۔ تو الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء کا فاعل بن گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوئے۔ آگے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صلہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، اسے صلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت مذکورہ مثال میں الذی اسم موصول ہے اور ابوہ عالم جملہ ہے جو اس کا صلہ ہے، تو یہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اپنے ما قبل کی جو ترکیب ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر اس سے پہلے فعل ہو تو یہ فاعل بن جائے گا، اگر اس سے پہلے فعل با فاعل دونوں موجود ہوں تو یہ مفعول بن جائے گا، اگر اس سے پہلے حرف جر ہو تو یہ مجرور بن جائے گا۔ آگے انہوں نے اسماء موصولہ جو ہیں وہ سارے ذکر کر دی ہیں کہ اسماء موصولہ ہیں کون کون سے، جو سارے کے سارے مبنی ہیں، اگرچہ چند ایک یہاں انہوں نے ذکر نہیں کی ہے، لیکن وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، یہ مذکر کے ہیں، اور اس میں واحد کا الذی ہے، تثنیہ کے لیے اللذانی اور اللذینی، اور جمع کے لیے اللذین۔ پھر آگے ہے اللتی، اللتانی، اللتینی، اور پھر اللاتی، اللواتی، اللائی، یہ مؤنث کے صیغے ہیں۔ واحد کا اللتی ہے، تثنیہ کا اللتانی، اللتینی ہے، اور جمع کے لیے اللاتی، اللوائی اور اللائی۔ یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں جو یہاں پر مذکور نہیں ہے، وہ ہے ما، من، این، ایتن، ما، من، این، ایتن۔ تو یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں یہ مبنی ہیں اور اسماء موصولہ ہیں۔ تو اسماء موصولہ جو ہیں یہ بھی سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ آگے نیو لیسن تو اتنا ہی ہے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگر اس میں سے کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لیں، اور اب ہم اجرا جو ہے قرآن مجید کا سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کل ہم پڑھ رہے تھے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی وَلَهُمْ،
افشین صاحب آپ بتائیے والا ہوں استاد واو کیا محترم چیز ہے، واو کون سی ہے یہاں پر؟ یہ واو جو ہے بیان والی ہے، عطف بیان. نہیں یہ بیان والی نہیں ہے، یہ واو مستانفہ ہے. جی اس کا پھر مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ عطف تو نہیں بن رہا تھا، ویسے میں ویسے ہی کہہ دیا. ہاں اصل میں واو مستانفہ وہ ہوتی ہے جو نیا جملہ شروع کرنے کے لیے آئے. تو پیچھے ایک جملہ تھا فی قلوبہم مستانفہ. مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا. آگے پھر ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے، تو جہاں بھی نئی چیز شروع ہو رہی ہو وہاں پہ واو آئے تو اس کو کہتے ہیں واو مستانفہ. واو جی مستانفہ. مستانفہ ٹھیک ہے. والا ہم لہم، لہم کیا ہے؟ لاہم، لا بھی مجھے لگ رہا ہے تاکید کے لیے، کیونکہ یہ حرف جر تو نہیں لگ رہا، کیونکہ جو ضمیر حرف جر والی تھی وہ نہیں ہے یہ، یعنی کہ ان کے لیے ضرور ہوگا دردناک عذاب. ہاں لیکن لام حرف جر جو ہے وہ کبھی مفتوح بھی آ جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب تو نہیں بن رہا یہاں پہ. کس کا مطلب؟ یہ یہاں پہ تاکید کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. نہیں، معنی یہ ہے جی اور پھر ان کے لیے ہے عذاب علیم، اور ان جی کے ٹھیک ہے. لیے عذاب علیم ہے. تو لام حرف جارہ ہم کیا ہے؟ آپ ہم کے بارے میں زیادہ تر بتائیں بس. ہم ضمیر ہے. کون سی ہے؟ اگر تو یہی تو میں کنفیوز ہو رہی تھی نا کہ اگر اس میں ہم حرف جارہ لگا دیں گے تو پھر تو یہ ضمیر متصل بن جائے گی، منفصل تو بن نہیں سکتی. تو لیکن یہاں پہ تو آنی تو وہ چاہیے منفصل ضمیر، مجھے اس کی سمجھ نہیں لگ رہی. منفصل کیوں آنی چاہیے؟ کیونکہ آگے وہ ہے نا عذاب علیم، یعنی کہ وہ مبتدا اور اس کی خبر آ رہی ہے، مبتدا ہم بنے گا اور عذاب علیم اس کی خبر بنے گی، جو ہم نے پڑھا تھا پہلے جملہ اسمیہ میں. ہاں نہیں ایسے ضروری نہیں ہے، اگر جار مجرور آ جائے نا تو وہ پھر خبر مقدم ہو جاتی ہے، مبتدا مؤخر ہو جاتا ہے. تو یہ ہم ضمیر ہی ہے، اور یہ ضمیر جی کون سی ہے؟ حرف جر اس پہ آ رہا ہے، ضمیر مجرور و حرف جر. جی ٹھیک ہے. یہ ہم نے ضمیروں کے اندر یہی مثال پڑھی ہے نا، ذرا دیکھیں. ہاں جی یہی پڑھی ہے. ہاں لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن لہم، اسی کے اندر ہے والا ہم. جی ہاں تو یہ ہے جار مجرور، یعنی ضمیر مجرور بحرف جر، اور یہ لام حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے اور یہ مجرور ہے. جار مجرور میں کل یہ خبر مقدم ہو جائے گی. جب جار مجرور آ جائے نا تو پھر خبر مقدم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک. جی ٹھیک ہے. چلیں جی آگے. آمنہ محمد آپ بتائیں. عذاب علیم، یہ موصوف اور صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ توابع میں موصوف اور صفت ہے، اور موصوف صفت دونوں کا اعراب جو ہے وہ کیسا آتا ہے؟ اگر موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، یہاں مرفوع کی حالت میں. تو عذاب جو مرفوع ہے یہ کیوں مرفوع ہے؟ یعنی موصوف کے مرفوع ہونے کی کیا وجہ ہے یہاں پہ؟ یہ مبتدا خبر ہے عذاب. ہاں اس میں سے خبر کون سی ہے اور مبتدا کون سا ہے؟ مبتدا عذاب عظیم ہے، خبر ہے، یہ مرفوعات میں سے. عظیم علیم خبر نہیں ہے، یہ موصوف صفت ہی ہے. موصوف اور صفت ہے. عذاب علیم یہ موصوف صفت مل کر دونوں مل کر جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنے گا، اور والاہم لہم جو ہے یہ خبر مقدم بن جائے گی. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. چلیں ماشاءاللہ. آگے ہے بیما. یہاں ماں کون سا ہے یہ بتائیں جی نعمان خالد صاحب. بیما بسبب اس کے جو کانو تھے یکذبون جھوٹ بولتے. جی نعمان خالد صاحب بتائیے یہاں پہ ماں جو ہے وہ کس معنی میں ہے؟ ہاں جی نعمان خالد صاحب. امیہ ہمارا آپ بتا دیں. سر موصولہ لگ رہا ہے. ہاں یہ با موصولہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا ابھی جو ہم نے اسماء موصولہ پڑھے ہیں ان میں یہ اگرچہ لکھا نہیں ہوا لیکن میں نے آپ کو زبانی بتایا ہے. ما من ایون ایتن، ما من ایون ایتن. ٹھیک ہے بالکل اسماء موصولہ میں سے ہے یہ، آپ اپنے پاس جو ہے نا بکس پہ لکھ لیں ساتھ. ما من ایون ایتن. جی آگے ہے کانو.
کانو آسیہ جاوید. ہاں جی آپ بتائیں گی کانو کیا ہے, کون سا اسم ہے یا کون سا فعل ہے, کون سا حرف ہے؟ جی سر میں نے ابھی جوائن کی ہے کلاس, جو ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد آپ کسی اور سے سن لیں پھر میں سناتی ہوں. چلیں جی آگے آپ بتائیں. نجمہ چوہان. سر یہ فعل ماضی. فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے, کانا سے فعل ماضی ہے, لیکن یہ اس فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ کانا, سارا, اصبح. ان کو سر مجھے پتہ ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی. ہاں آپ تھوڑا سا ذہن دوڑائیں, مرفوعات ہم نے پڑھے تھے تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا. جی جی سر یہ تھا ایک نا. ہاں جی امیہ مارا. آپ بتائیں گے. سر ان کو ناقصہ کہتے ہیں. ہاں فعل ناقص, تو یہ فعل ناقص. افعال ناقصہ ہیں. جی سر. کتنے ٹوٹل افعال ناقصہ؟ کانا لیسا سر یہ 8 ہے آئی تھنک, میں ایگزیکٹ نہیں سر یاد. 13 ہیں, 13. کانا, سارا, اصبح, امسا, اضحا, ذلباتا, ما بریح, ما دام, ما فکا, ما فتا اور ما زالا اور لیسا. سر وہ باقی ابھی فرسٹ ٹائم پڑھے ہیں نا تو وہ یاد ہی نہیں رہتے. ہاں تو ان کے عمل کا پتہ ہے یہ کرتے کیا ہے؟ جی سر پتہ ہے لیکن اب بھی مجھے یاد نہیں ہے, مطلب میں نے کافی دنوں کے بعد کلاس جوائن کی ہے لیکن مجھے پتہ ہے, میں نے وہ یاد کیے تھے سر جب ایگزام میں. چلیں کل آپ جو ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے کہی ہے نا, پہلے جی سر. 9 لیسن اور اسی طرح توابع اور ضمائر, ان کو ذرا ایک دفعہ جی سر. ریوائز کر کے آئیے گا. ریوائز کریں گی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی سر انشاءاللہ. بیما کانو یکذبون. ہاں جی یکذبون کے بارے میں بتائیں جی. جی آگے لفظ ہے یکذبون. ہاں جی نعمان خالد صاحب تو میرے خیال شاید کہیں چلے گئے ہیں. چلے افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے یکذبون. یہ جمع مذکر غائب ہے, فعل مضارع کا, ٹھیک فعل ہے. مضارع کا سیغہ باب اس کا بنتا ہے ثلاثی مزید سی لگ رہا ہے یہ تو. ہے تو ثلاثی نہیں, ثلاثی مزید فی نہیں ہے. نہیں ثلاثی فی نہیں ہے. باب ضربہ ہے یضربو. کاذب یکذب. یکذبون تو جمع کا سیغہ ہے نا, تو اس کا واحد کا سیغہ دیکھا کریں وہ کیا بنے گا؟ کاذب یکذب. یکذب مضارع کا یکذب جی بنے گا اور ماضی کا کاذب بنے گا, تو یہ ضرب یضرب سے آ جائے گا. جی یہاں پہ یہ مرفوع ہے, یہ رفعی حالت اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ مرفوع ہے. یہ رفع کیوں ہے؟ کانو جو ہے یہ اپنے اسم کو مرفوع کر دیتے ہیں نا, افعال ناقصہ جو ہیں, واو اس کی اعراب بالحرف یہاں پہ استعمال ہوا. ہاں لیکن یہ فعل ہے, تو فعل جو ہوتا ہے اگر فعل کا اعراب یا تو اس پہ حروف نواصب آ جاتے ہیں یا حروف جوازم آ جاتے ہیں, تو فعل مضارع جی کا حروف نواصب و جوازم سے خالی ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ وہ مرفوع ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں جی ماشاء اللہ. جی آگے لفظ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. وَإِذَا وہ تو مستانفہ ہی ہوگی, یعنی کہ نیا جملہ شروع کرنے کے لیے ہے. اور اذا کیا ہے؟ آمنہ محمد. اس کا معنی جب اذا جی فعل ناقصہ میں سے. آمنہ محمد بتائیے اذا کیا چیز ہے؟ اذا کا معنی جب ہے, یہ فعل ناقصہ میں سے. نہیں, یہ آپ نے اسماء ظروف پڑھے ہوئے ہیں؟ جی تھوڑی بہت. ان پر اسماء ظروف 2 طرح کے ہوتے ہیں. اسماء ظروف بعض اسماء ظروف مکان ہوتے ہیں اور بعض ظروف زمان ہوتے ہیں. تو اذا جو ہے یہ وقت کے ظروف ساتھ. جی ظروف زمان میں سے ہے. اذا متا کیف ایانا امسی قط عوض قبل بعد, یہ سارے ظروف ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ مستانفہ ایسی ہوتی ہے. یہ اسماء ظروف انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں, ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے. تو اذا جو ہے از ہو یا اذا ہو, از جو ہے وہ ماضی کے لیے آتا ہے اور اذا جو ہے
یہ مستقبل کے لیے آتا ہے یا فعل جاری کے لیے بھی آتا ہے. چلیں جی، اس کے بعد آگے ہیں آسیہ جاوید. آپ ابھی نئی آئی ہیں نجمہ چوہان، یعنی آسیہ جاوید نجمہ چوہان، آپ دونوں میں سے کون بتا سکتی ہیں؟ قیل لہم. قیلا، قیلا کیا چیز ہے؟ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. اگر ہینڈ فری لگائی ہے تو اس کو اتار دیں اور مائک جو ہے اس کو منہ کے قریب کریں. جی ابھی بھی نہیں آ رہی ہے، بہت سلو سی آ رہی، بہت سلو. چلیں آپ کی آواز صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی، آپ رہنے دیں. عزا الطاف آپ بتائیے قیلا کیا ہے؟ نجمہ چوہان آپ بتائیں گی کیا؟ فعل مجہول کہہ رہی ہیں سر. ہاں آسیہ جاوید آپ ہی بتا دیں. آپ فعل کی آواز، مجہول سر. فعل مجہول کون سا فعل؟ مضارع، ماضی، امر؟ ماضی سر کہہ رہی ہیں. ہاں ماضی، ٹھیک ہے. اور سیگا کون سا ہے؟ ہاں جی سیگا میں پوچھ رہا ہوں. جی نہیں سر وہ بتا. اور جب کہا جاتا ہے ان کو تو کون سا سیگا ہوگا؟ نجمہ چوہان آپ ہی بتا دیں، جمع کا نہیں ہے. آسیہ جاوید آپ سن رہی ہیں ان کو؟ آپ بتائیں جی کیا سر بولیں؟ ان کو. چلے آپ خود سر بتا حال، دیں. آسیہ جاوید آپ خود بتا دیں ان حال کو. سر حال کا ہے. حال کا سیگے سے مراد ہوتا ہے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ جمع کا سر. ہاں جمع نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ یہ اصل میں تھا قالا، ماضی مجہول ہے قالا، تو قالا سے قیلا مجہول بنا ہے. قالا معروف ہے اور قیلا اس کا مجہول ہے، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے قیلا، اور اس میں تعلیل ہوئی ہے. جیسے قالا میں تعلیل ہوئی ہے ایسے ہی اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے آگے. لہم، جی لہم عزا الطاف، آپ لہم کے بارے میں بتائیں. لہم کیا چیز ہے؟ یہ پہلے بھی ایک دفعہ آئی ہے لیکن اس وقت افشین نے بتایا تھا، اب آپ بتائیں. سر جار مجرور. یہ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ مجرور کی. ضمیر مجرور باہر بحرف جر، بحرف جر، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. لا تفسدو، لا تفسدو یہ بھی بتا دیں آپ. عزا الطاف لا میں نے نہیں. اس کا معنی ہے لا تفسدو، نہ تم فساد کرو. لا تو فساد. لا لائے نہیں ہے. ہاں جی جملہ انشائیہ میں سے ہے اس کے سامنے سے. ہاں جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے جو نہیں کی قسم تھی نا، لا تضرب، جی یہ وہ ہے لا تفسدو. اور جو تفسدو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا فساد سے ہے. تفسدون تھا، فسد یفسدو، بلکہ یہ افسد یفسدو، باب فعال سے افسد یفسدو، یفسدو اکرم یکرمو کے وزن پر. تو اس کے آخر سے نون کیوں گرا ہے؟ لائے نہیں، یعنی ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ حروف جوازم ہیں. یہ جب فعل مضارع پر آتے ہیں، فعل مضارع پر جب یہ آتے ہیں تو آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. تو لا تفسدو کے آخر سے فعل مضارع کا جو نون تھا، انہوں نے اعرابی جو تھا وہ گر گیا. یہ سیغہ جمع مذکر مخاطب کا ہے. ہاں سیغہ جمع مذکر مخاطب کا ہے، یہ ٹھیک ہے. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل. لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کر کے آنی ہے. توابع، ضمائر، اور آج کا جو اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اور پھر شروع سے 9 نمبر سبق تک، سبق نمبر 9 تک 9، تو یہ آپ نے انشاءاللہ کل یاد کر کے آنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.